بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته،
مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود
وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. آئیے جناب یا زہرا شہزادی آپ کے آنسو یہ قبول فرمائیں. آئیے جناب ام البنین کی بارگاہ میں ایک پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جب میری شام والی شہزادی شام کی قید نبھا کر کربلا آئی ہے واپس، تو جناب عباس کی قبر پہ جو شہزادی نے نوحہ پڑھا آ کر، اس کے 2-3 بند بطور مصائب آپ کی رونے والوں کی نظر کر رہا ہوں. آئی جب کرب و بلا لوٹ کے بنت زہرا، تو قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ. سنو، ایک بہن نے جو شام میں گزرنے والے مصیبتیں اپنے بھائی کو سنائی ہیں، وہ سنو. ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، ارے کبھی تیرے کٹشانوں کی طرف دیکھتے تھے. ارے شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس، ارے سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس. ارے تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہے پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، ارے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے. ارے گردن شاخ پہ جب شمر چلاتا
چھری تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. جو رونے آیا ہے سنے. ارے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا. عجیب بیان کیا ہوگا شہزادی نے, سنو. ارے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا. ارے میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا. ارے جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناکے سے گری. ہائے جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناکے سے گری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے لڑکھڑاتے, آخری بند سنو. لڑکھڑاتے تھے کبھی پاؤں تو گر جاتے تھے. ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے. ہے لاش لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. امیر بھی ہے غریب بھی ہے. یا غریب کربلا. سنو آؤ, ایک مصرے میں مولا حسین کی امیری بیان کرتا ہوں, دوسرے مصرے میں مولا مظلوم کربلا کی غریبی بیان کرتا ہوں. سنو, دو تین بند جو رونے کے لیے آئے ہو, بی بی تمہارا یہ پرسہ قبول فرمائے. امیر بھی ہے غریب بھی ہے, حسین میں ہے بوب کبریا ہے. حسین غربت کی انتہا ہے. امیر بھی ہے غریب بھی ہے. نام حسین محسوس کرنا, میں مصائب کے فکرے بیان کر رہا ہوں. امام حسین کیسے امیر ہیں اور کیسے غریب ہیں میرے مولا. امیر بھی ہے غریب بھی ہے, اور امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے. سنو نام مولا. امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے. ارے غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے. امیر بھی ہے غریب بھی ہے, امیر بھی ہے غریب بھی ہے. اور امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی. غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا
بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے۔ يجيب مضطرا إذا دعاه ويكشف السوء شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا، اللہ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ کیسا مرض ہے آتی نہیں ہے دوا بھی کام، روتی ہے شب تڑپ کے سکتی ہے صبح و شام، لیتا ہے حسرتوں سے جہاں بس تیرا ہی نام، بے موت مر رہے ہیں ہمیں اب تو ہی بچا، اللہ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ کیسی وبا ہے آتا نہیں کوئی آس پاس، ایک حشر سا بپا ہے نہیں ہوش اور حواس، مرنے کے خوف سے ہے دل ناتواں اداس، گھیرے ہوئے ہے روح کو جیسے کوئی بلا، اللہ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ کتنے درخت آندھی سے پل میں اکھڑ گئے، بچوں سے باپ، باپ سے بچے بچھڑ گئے، گھر گھر وہ موت آئی کہ گھر گھر اجڑ گئے، کیسا ہے روگ جان خدا کیسی ہے وبا، یاد آتا ہے دموں کا اکھڑنا وہ بار بار، وہ بے کسی وہ بکا چیخ اور پکار، زینب کے صبر سے ہمیں مل جاتا ہے قرار، بھائی پہ ایک بہن نے کیا بچوں کو فدا، اللہ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ جو زخم زندگی کو ملے بھر نہ پائیں گے، ہم سے بچھڑ گئے ہیں جو وہ یاد آئیں گے، اپنوں کے درد خون کے آنسو رلائیں گے، مر جاتے ہم جو سامنے ہوتی نہ کربلا، تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ حقانیت میں ہو
ہوتے ہیں جو لوگ بے نظیر، اہل ولا ہیں صوفی ہیں درویش ہیں فقیر، حاکم نے جن کو کر دیا ہے بے خطا سی، قید ستم سے کر دے انہیں جلد ہی رہا۔ بیماریوں میں جب سے گرفتار ہو گئے، ہم تو سبھی کے واسطے ایک بار ہو گئے، جن کے لیے تھے پھول کبھی خار ہو گئے، محتاج تو کسی کو کسی کا نہیں بنا۔ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ وہ مشکلات ہم پہ پڑی چور ہو گئے، ہم دیکھتے ہی دیکھتے مجبور ہو گئے، مقروض کیا ہوئے ہیں کہ سب دور ہو گئے، کر دے ہمارے قرض کو جلدی سے تو ادا۔ اللہ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ تغیر اور تجان کی ہے یہی آرزو، شہدائے کربلا کی کرے بس وہ گفتگو، نسلیں بہائے ان کی غم شاہ میں لہو، چلتا رہے یہ نوحہ و ماتم کا سلسلہ۔ تجھے باب حوائج کا واسطہ، شافی ہے تو مریض کو اب جلد دے شفا۔ یا سخی عباس باب حوائج۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا ٹاپک آپ کے ذہنوں میں ہے امامت اور ہدایت۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان میں سے ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ امامت کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کریں، اور ہدایت اس لیے کرتے ہیں تاکہ بندے کو خدا سے جوڑ دیں۔ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں رب اور بندے کے درمیان کے، ان رشتوں کو واپس جوڑ دیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بندے نے جو رشتے توڑ لیے ہیں گناہوں کی وجہ سے، بندے نے جو رشتے توڑ لیے ہیں شیطان کے راستے پر چل کر کے، بندے کو اس
اندھیرے سے نکال کر کے نور میں لائیں اور اللہ سے واپس رشتہ جوڑ دیں۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ یہ رشتہ جوڑنے کے لیے معصومین نے، اماموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے اصولوں پر چلیں، اللہ کے قانون پر عمل کریں، عبادتیں کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آج آپ جس کربلا کے عظیم شہید کا ماتم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تمنائے فاطمہ زہرا تھا، جسے حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ تمنا تھی جناب سیدہ کی حضرت عباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں۔ اب سنیے گا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے جڑ جائے، میرا بندہ جو کھو گیا ہے وہ واپس آ جائے اور آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ معصوم کی حدیث، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنی حاجت ہر ایک سے نہ مانگنا۔ اگر تم نے نااہل سے مانگ لی، کسی ایسے ویسے سے مانگ لی، تو تمہاری حاجت بھی جائے گی، تمہاری عزت بھی جائے گی۔ اس لیے اپنی حاجت اس سے مانگو کہ جو اہل ہو اور جس سے ملنے کا یقین ہو، جو کریم ہو۔ اب اللہ سے زیادہ کریم کون ہوگا؟ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، میرے بندے دیکھو، ہر ایک کے دروازے پر مت چلے جانا، ورنہ تمہاری عزت اتارے گا، تمہیں بے عزت کر سکتا ہے۔ میرے دروازے پر آؤ، میں تمہاری عزت نہیں اتاروں گا، میں تمہیں دے کر کے دوسرے سے بیان نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، کائنات میں دو ہی تو نظر آئے جو دے کر کے کبھی بیان نہیں کرتے، کبھی احسان نہیں جتاتے، کبھی بے عزت نہیں کرتے۔ یا آسمان پر اللہ ہے یا زمین پر اہل بیت ہیں جو دے کر کے کبھی احسان نہیں جتاتے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی احسان نہیں جتاتے، جن کے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں جاتا تو دوست کہاں سے خالی چلے جائیں گے؟ اب سنیے گا عزیزان محترم، انسان اپنے رب سے مانگے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے نا، آپ رات میں 12 بجے چلے جائیے، ناراض ہو جائے گا اور کہے گا یہ ٹائم ہے، یہ کوئی وقت ہے آنے کا۔ لیکن اللہ کہتا ہے، میرے بندے میں سوتا ہی نہیں ہوں، کب میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آ جائے۔ تم کسی وقت بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، مشکل انسان کی یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے اللہ میری مان لے، لیکن جب اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میری مان لے تو تیار نہیں ہوتا۔ جب مشکل آتی ہے تو اللہ دے دے، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ اپنا عمل، اپنا ایمان میری بارگاہ میں دے دو تو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ انسان کے عمل سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، انسان کے عمل سے انسان ہی کو فائدہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ بندے سے کہتا ہے، میرے بندے تو میرا ہو جا، میں کائنات کو تیرے اشارے پر چلا دوں گا۔ تو میرے اشارے پر چلنا شروع کر دے، میں دنیا کو تیرے اشارے پر لگا دوں گا، پھر پوری کائنات تیرے اشارے پر چلے گی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے اللہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کائنات انسان کے اشارے پر چلنے لگی ہو؟ اللہ آواز دے گا، بالکل ایسا ہوا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو خاندان اہل بیت میں جا کر کے دیکھ لو، انہوں نے خود کو میرے حوالے کیا، میں نے کائنات کو ان کے اشارے پر چلا دیا۔ اب سورج میرا ہوگا، اشارہ ان کا ہوگا، چاند ہمارا ہوگا، اشارہ ان کا ہوگا، ستارہ میرا ہوگا، دروازہ ان کا ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، ستارہ میرا ہوگا، دروازہ ان کا ہوگا، جنت میری ہوگی، سرداری ان کی ہوگی، کعبہ میرا ہوگا، ولادت ان کی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ اللہ کہتا میرے اشارے پر چلنا شروع کر دے، میں کائنات کو تیرے اشارے پر لگا دوں گا، تو میرے حکم کے پیچھے چل، کائنات تیرے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ آؤ تو میری بارگاہ میں، بارگاہ الہی میں آؤ تو۔ اسی لیے روایتوں میں کہ انسان جب باوضو رہتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، تو انسان عبادت کی حالت میں رہتا ہے، شیطان اس کے اوپر بہت مشکل سے قابو پاتا ہے۔ اور جب آپ وضو کریں، ہمارے نبی فرماتے جو انسان وضو کرتے وقت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے
تو جیسے ہی اس کا وضو ختم ہوتا ہے اللہ اسے سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں جس وقت آپ وضو کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات بیچ میں آ گئی تھی، دعا جب بھی مانگیں باوضو ہو کر کے مانگیں، قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے مانگیں اگر پاسبل ہے، اگر معلوم ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ مل جائے گا۔ عزیزان محترم، انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، اب سنیے بہت اچھا ایک فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ مانگے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے تو مجھے عبادت کے لائق تو سمجھتا ہے، کیا مانگنے کے لائق نہیں سمجھتا؟ اللہ اکبر۔ تو بندہ اللہ کو وہی پسند ہے جو اللہ سے زیادہ مانگتا ہے۔ مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان زیادہ دعائیں مانگے گا، جب بھی یاد آ جائے آپ دل میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیجئے۔ جب انسان زیادہ دعا مانگے گا تو انسان تو گنہگار ہے ہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں سوائے معصومین کے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے نا۔ تو گناہیں تو ہوتی ہیں، اور بہت سارے گناہ ہیں جن کا عذاب اسی دنیا میں بھی آتا ہے۔ تو جب انسان زیادہ دعائیں مانگے گا، اگر اس وقت اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو اللہ دیکھے گا میرا بندہ تو دعا مانگ رہا ہے، یہ تو مجھ سے اچھائی کی امید لگا کر بیٹھا ہے، یہ تو مجھ سے بھلائی کی امید لگا کر بیٹھا ہے، میں اس پر عذاب کہاں سے نازل کر دوں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہ عذاب روک لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں تاکہ عذاب سے بھی بچے رہے، بلاؤں سے بھی بچے رہے۔ اب سنیے گا، انسان زیادہ اللہ سے مانگے، لیکن انسان سب کے لیے مانگے اور پھر اپنے لیے مانگے۔ یہ تو جناب سیدہ سلام علیہ کی سیرت طیبہ میں ہے کہ سب سے پہلے سب کے لیے مانگتی تھی اور فرماتی تھی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اب سنیے گا، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، نبی موسیٰ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس سے ٹیک لگا کر کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھا کیا ہے؟ اس کا آدھے سے زیادہ بدن زمین پر ہے اور ٹیک لگائے ہوئے درخت سے، بالکل بیمار، کوڑھی اور بہت ہی لاچار اور مجبور انسان نظر آتا ہے۔ اس کے بازو میں ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے، ایک برڈ ہے، ایک پرندہ ہے جو اسے کھانا کھلا رہا ہے۔ نبی موسیٰ جیسے ہی پاس ہوئے وہ پہچانتا تھا، اس نے سر کو اٹھایا، کہنے لگا اے نبی موسیٰ آپ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا آج اللہ سے پوچھئے کہ اس نے میرے گناہ معاف کر دیے، میں توبہ کر رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں، کیا اس نے میری توبہ قبول کر لی؟ نبی موسیٰ فرماتے ٹھیک ہے۔ پہاڑ پر آئے، اللہ سے باتیں کی اور اس کے بعد سوال پیش کیا، میرے اللہ تیرا بندہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی، بڑا عبادت گزار ہے، رو رو کے توبہ کرتا ہے، تو نے معاف کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسی طرح توبہ کرتا رہے تب بھی میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نبی موسیٰ حیران، پروردگار وہ تو بہت رو رو کر کے توبہ کر رہا تھا، تو اس کی توبہ کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ اللہ نے آواز دی اے موسیٰ میں اس لیے توبہ نہیں قبول کروں گا کیونکہ وہ پرندہ جو اسے روز کھانا کھلاتا ہے اس نے کبھی پرندے سے نہیں پوچھا کہ تو نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، غور کیا آپ نے؟ جو انسان خود غرض ہوتا ہے، سیلفش ہوتا ہے، اللہ اس کی دعائیں بھی نہیں قبول کرتا۔ سیلفش انسان، تو کبھی سیلفش انسان نہیں ہونا چاہیے، خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انتظار میں تھا، فوراً پوچھتا ہے اللہ کے نبی اے کلیم اللہ یہ بتائیے اللہ سے باتیں ہوئیں؟ فرمایا ہاں ہوئی۔ میرا سوال پیش کیا؟ نبی موسیٰ فرماتے ہاں پیش کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ تو نے کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ اس نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں، تجھے اپنی فکر رہتی ہے، دوسرے کی فکر نہیں رہتی، اس لیے اللہ تیری توبہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ، بے کسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا، پوری طاقت کو اس نے جمع کیا، جمع کر کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے نبی موسیٰ اب جب اللہ سے بات کرنے جائیے گا تو اللہ سے میری ایک حاجت کہہ دیجئے گا۔ میری حاجت یہ ہے
کہ قیامت کے دن میرے بدن کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں دوسرا کوئی نہ جائے، سب کی گناہوں کا عذاب مجھے دے اور سب کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، میرا بدن پورا جہنم کے اندر چلا جائے، بس میری اتنی خواہش ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر نبی موسیٰ پہنچے اور جا کر کے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہتے تھے، اللہ کی آواز آئی، موسیٰ بیان نہ کرو، میں نے اپنے بندے کی دعا سن لی ہے، اس سے کہہ دو میں نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، اس کی حاجت بھی قبول کر لی، جو بھی دلوں میں حاجتیں لے کر کے دعا مانگتا تھا وہ دعائیں قبول کر لی، اور اس سے کہہ دو میں نے اسے معاف بھی کر دیا، وہ جنتی بھی ہو گیا۔ اس لیے کہ کل تک وہ ایک جانور کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا، آج وہ پوری کائنات کے بارے میں اچھا سوچنے لگا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کل تو وہ ایک پرندے کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، آج وہ پوری کائنات کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، دعائیں مانگیں، واسطہ دیں اہل بیت کا، اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا ہے، اپنے وعدے نہیں توڑتا اللہ، دعائیں قبول فرماتا ہے اللہ۔ واسطہ دیں اہل بیت کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جب اہل بیت کا واسطہ دیا، یہی تو ہے۔ ایک دن ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو سعید خدری، مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کا ایک کمرہ تھا اور صحن تھا، آنگن۔ پہلے مسجد کے صحن میں گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر رسول اللہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ واپس ابو سعید مسجد کے آنگن میں آئے، جب یہاں آئے تو دیکھا کہ علی سجدے میں ہیں اور علی کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، میرے چاہنے والوں کو معاف کر دینا۔ توجہ رکھیے گا، اندر گئے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ۔ باہر آئے تو علی سجدے میں اور کیا کہہ رہے؟ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، میرے چاہنے والوں کو معاف کر دینا، قیامت میں معاف کر دینا۔ اب یہ اندر جاتے ہیں مسجد کے حجرے میں اور پھر باہر آتے ہیں، مسجد کے حجرے میں جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں۔ جب مسجد کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا چکے تھے۔ رسول نے فرمایا اے ابو سعید حیرت نہ کرنا، تعجب نہ کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ رسول فرماتے ہیں سنو، اصل میں بات یہ ہے جب میں نے دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو میں نے پوری کائنات کو دیکھا کہ میں کس کو وسیلہ بناؤں، کس کو واسطہ بناؤں۔ میں نے علی سے زیادہ اچھا کسی کو پایا ہی نہیں، اس لیے میں اللہ کو علی کا واسطہ دے رہا تھا۔ اور جب علی دعا مانگ رہے تھے تو علی نے پوری کائنات میں دیکھا، علی کو مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے علی مجھ محمد کا واسطہ دے رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، انسان اہل بیت کا واسطہ دے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مجیب الدعوات ہے۔ صحیح طریقے سے آئے، اہل بیت کا واسطہ دے اللہ کو۔ اب آپ کو اور سناتا ہوں میں اسی بات کی روشنی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے، اب سنیے گا یہ روایت، سنیے گا یہ روایت میں نے کبھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی ہے۔ جب نبی یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، نبی یوسف کنویں کی تہ میں نیچے زمین پر پہنچ گئے۔ نبی یوسف کے پیروں میں درد ہوا، تکلیف، اور اتنی تیز درد تھا کہ پوری رات اسی درد میں تڑپتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہونے لگا حضرت جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے آ کر کے پوچھا کہ اے یوسف آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میرے پیروں میں درد بہت ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کے درد کو دور کرے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ جبرائیل نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا میرے اللہ تجھے، توجہ رکھیے گا، اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، تو اپنے نبی یوسف کے پیروں کا درد ٹھیک کر دے، شفا عطا فرما دے۔ یوسف علیہ السلام کے
درد فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب سنیے، اب نبی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل اب میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ جبرائیل نے دعا کی، آمین کس نے کہی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب نبی یوسف علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے دردوں سے انہیں شفا عطا فرما دے، ان کی بیماریوں کو ٹھیک کر دے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے نبی یوسف کی دعا کے صدقے میں سب کی بیماری ٹھیک کر دی تھی، سب کو درد سے شفا عطا فرما دی تھی۔ غور کیا آپ نے کہ دونوں نے دعا مانگی، پوری توجہ رکھیے گا، دونوں نے دعا مانگی۔ یوسف نے دعا مانگی، اللہ کو اہل بیت کا واسطہ دیا۔ جبریل نے دعا مانگی، اللہ کو اہل بیت کا واسطہ دیا۔ پوری توجہ رکھیے گا، دونوں کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ، انہوں نے دعا مانگی اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ۔ دعائیں دونوں کی قبول ہوئیں، ایک کے یوسف کے لیے قبول ہوئی اور یوسف کی پوری کائنات کے لیے قبول ہوئی اہل بیت کے صدقے میں۔ عزیزان محترم، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جبرائیل اور حضرت یوسف دونوں اہل بیت کا واسطہ دے دیں تو واسطہ دے کر دعا مانگیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر خود اہل بیت ان عزاداروں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں میرے اللہ ان عزاداروں کو جنت میں جگہ عطا کرنا، تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دونوں دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ قبول کر رہا ہے، تو خود اہل بیت اگر دعا مانگیں تو اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ اب سنیے گا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سفر میں ہو تو دعا مانگو، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو دعا مانگو، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ آج پورا میں دعائی کا ٹاپک لے کے چلا ہوں۔ امام کا کام ہے ہدایت، اور امام کا کام ہے بندے کو اللہ سے جوڑنا، اور بہترین چیز ہے دعا جو انسان کو رحمان سے جوڑتی ہے۔ بارش ہو رہی ہے تو دعا مانگو، سفر میں ہو تو دعا مانگو، توجہ رکھیے گا، سفر میں ہو تو دعا مانگو، مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو تو دعا مانگو، جہاد ہو رہا ہو تو دعا مانگو، توجہ رکھیے گا، اذان ہو رہی ہے تو دعا مانگو۔ اور کیا فرمایا؟ بارش ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا مانگو۔ کیوں؟ اس وقت دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا مانگو کب؟ جب بارش ہو رہی ہے تب دعا مانگو، جب اذان ہو رہی ہے تب دعا مانگو، توجہ رکھیے گا، اذان ہو رہی ہے تب دعا مانگو، بارش ہو رہی ہے تب دعا مانگو، فوراً قبول ہوتی ہے۔ بارش آ رہی ہے دعا مانگو قبول، پوری توجہ رکھیے گا، بارش آ رہی ہے دعا مانگو تو قبول۔ بارش کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت آ رہی ہے تو دعا مانگو، فوراً دعا قبول ہوگی۔ اب سمجھے آپ کیوں کہا جاتا ہے کہ مجلس میں آؤ تو بیٹھ کر کے دعا مانگو، جب مجلس ہو رہی ہے تو دعا مانگو؟ ارے جب رحمت کے آنے پر دعا فوراً قبول ہوتی ہے تو جب مجلس شروع ہوتی ہے تو یہاں رحمت للعالمین آ رہے ہیں، یہاں امیر المومنین آ رہے ہیں، یہاں سیدت نساء العالمین آ رہی ہیں، یہاں کل کے کل اہل بیت آ رہے ہیں۔ جب رحمت کے آنے پر دعا قبول ہوتی ہے تو رحمت للعالمین کے آنے پر کیوں نہیں قبول ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے، دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ کب؟ جب انسان اہل بیت کا واسطہ دے اللہ کو۔ ہر نبی نے ان کا واسطہ دیا ہے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نبی کی دعا سناتا ہوں اور پھر میں مصائب جس شہید کا بیان کرنا ہے انشاءاللہ، عظیم شہید کا، میں کربلا کے تمام شہید بڑے عظیم ہیں عزیزان محترم، کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب میں جب بھی پڑھے جاتے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جس میں اشک نہ آ جائے، آنسو نہ آ جائے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یاد دلاتا ہوں، فرماتے ہیں رب حبلی من الصالحین، میرے اللہ مجھے صالحین عطا فرما، صالحین میں سے عطا فرما۔ بیٹا مانگ رہے تھے، بیٹا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، بیٹا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے مولانا بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹی کوئی نہیں مانگتا، بیٹے سب مانگتے ہیں۔ بیٹی مانگنا یہ بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بیٹی مانگی تھی۔
بیٹی اور بیٹا اولاد مانگنا نبیوں کی سنت ہے، اماموں کی سنت ہے۔ اب سنیے، نبی ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ نے کسے عطا کیا؟ سب سے پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعد میں حضرت اسحاق بھی ہوئے، ٹھیک ہے؟ حضرت اسماعیل ملے۔ دوسری دعا آپ کو یاد دلاتا ہوں، حضرت زکریا نے دعا کی تھی، میرے اللہ مجھے ایک پاک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے حضرت یحییٰ عطا کیا، کس کو؟ حضرت زکریا کو۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، میرے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے ایک وزیر دے دے۔ اللہ نے ہارون کی صورت میں عطا کر دیا۔ 3 دعائیں دیکھ لیں آپ نے۔ نبی ابراہیم کی دعا، مجھے صالحین میں سے عطا فرما، کیا ملا؟ بیٹا مانگا تھا نا، اسماعیل ملے۔ نبی زکریا نے دعا مانگی، مجھے پاک بیٹا عطا فرما، پاک نسل عطا فرما، کیا ہوا؟ حضرت یحییٰ ملے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، میرے اللہ اپنے پاس سے مجھے وزیر عطا فرما، کون ملا؟ حضرت ہارون ملے۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، میرے اللہ تو اپنے پاس سے نبی موسیٰ کی دعا کیا تھی؟ میرے اللہ مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر عطا فرما، میرے خاندان سے وزیر عطا فرما۔ میرے نبی نے کیا دعا مانگی؟ میرے اللہ تو اپنے پاس سے، اللہ اکبر، اپنے پاس سے مجھے وزیر عطا فرما۔ تو جس نے جہاں سے مانگا تھا اللہ نے اسے وہاں سے دیا۔ موسیٰ نے خاندان سے مانگا تھا، اس لیے ہارون ملے، لیکن خاندان میں پیدا ہو رہے تھے۔ نبی محمد نے اللہ سے کہا تو اپنے پاس سے عطا فرما، اس لیے اللہ اپنے گھر سے دے رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ محمد اور آل محمد۔ مانگا ہے نا، حضرت ابراہیم نے مانگا، اسماعیل ملے۔ حضرت زکریا نے مانگا، یحییٰ ملے۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، ہارون ملے۔ رسول اللہ نے مانگا، علی ملے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ میں نے 4 دعائیں آپ کو بتائیں، حضرت آدم نے بھی مانگا تھا تو اللہ نے حضرت شیش عطا کیا تھا، تو اب 5 ہو گئے نا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر ایک ایک معصوم ہے جو ایک ایک کو مانگ رہا ہے، لیکن یہ جتنے بھی ملے ہیں آپ بتائیے کتنی عظیم شخصیتیں تھیں، کتنی عظیم شخصیتیں تھیں، کتنی بڑی شخصیتیں تھیں نا عزیزان محترم۔ حضرت آدم نے مانگا تو شیش ملے، ابراہیم نے مانگا تو اسماعیل ملے، نبی موسیٰ نے مانگا تو ہارون ملے، زکریا نے مانگا تو یحییٰ ملے، رسول اللہ نے مانگا تو علی ملے۔ ارے ایک ایک معصوم نے مانگا تھا تو یہ ملے ہیں۔ اب آپ سوچئے وہ عباس کتنا عظیم ہے جو علی جیسے معصوم کی دعا بن کر آ رہا تھا اور فاطمہ جیسی معصومہ کی تمنا بن کر آ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ سوچئے تو صحیح کتنی عظمتوں والے ہیں عباس۔ لوگ پوچھتے 14 معصوم میں تو نہیں، ارے 14 معصوم میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا کسی نے کبھی بھی غلطی سے بھی یہ دیکھا ہو؟ ہاں، یہ میں نے جملہ جو کہا ہے، کسی نے اپنی غلطی سے دیکھا ہو کہ عباس میں چھوٹی سی کوئی خطا نظر آئی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ محفوظ عن الخطا ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت عباس علیہ السلام کی۔ ایک ایک معصوموں نے جنہیں مانگا، جب وہ اتنے عظیم ہیں تو جنہیں 2 معصوموں نے اللہ سے مانگا ہو۔ فاطمہ کی تمنا ہے عباس، علی کی دعا ہے عباس۔ اب سوچئے حضرت عباس کی منزلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کی، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بس ایک معجزہ حضرت عباس علیہ السلام کا جو میں نے کبھی شاید آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا ہے اور شاید آپ کے ذہنوں میں کسی کے ذہن میں ہو۔ ایک شہر تھا جہاں پر ہر سال عاشورہ کے دن کربلا کے واقعے کا منظر پیش کیا جاتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ جو جوان حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ بنتا تھا، شبیہ سمجھتے ہیں نا، کاپی، شبیہ بنتا تھا، وہ جوان کہیں دور چلا گیا تھا تو عاشور کے دن تھا نہیں۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کوئی اونچے قد کا خوبصورت جوان ملے تو اسے شبیہ بنایا جائے اور کربلا کا منظر پیش کیا جائے۔ ایک جوان، ظاہر ہے ان کی شبیہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ تو بس ایک منظر پیش کرنے کے لیے یہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، تاکہ لوگوں کو، بہت سارے لوگ جو کتاب نہیں پڑھتے، کہیں جا کے سنتے نہیں، تو کم سے کم دیکھ کر کے کربلا کے واقعے کو سمجھ جائیں جتنا سمجھ سکتے ہیں۔ ایک جوان تھا، اس کی ماں بھی مومنہ تھی، خود بھی مومن تھا، لیکن باپ دشمن اہل بیت، کٹر دشمن اہل بیت۔ لوگوں نے اس جوان سے جا کر بات کی کہ بھائی آ جاؤ، ہمیں کربلا کا منظر پیش کرنا ہے، تم آؤ گے؟ کہنے لگا ہماری جان قربان حضرت عباس پر،
محبت تو دیکھیے. کہنے لگا میں ضرور آؤں گا. آ گیا. ماں بھی آئی, بہت روئی کربلا والوں کو یاد کر کے. بیٹا بھی شبی بھی بنائے اور روتا بھی جاتا ہے. شام ہو گئی, منظر ختم ہو گیا, پروگرام سارا ختم ہو گیا. جب ماں بیٹے گھر میں پہنچے تو باپ, اس جوان کا باپ, تلوار سامنے رکھ کر کے غصے میں بیٹھا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کہاں گئی تھی تو؟ کہنے لگی کربلا کا منظر پیش کیا جا رہا تھا, میں وہاں گئی تھی. بیٹے کو لے کر کیوں گئی تھی؟ کہتی ہے کہ اس نے حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ پیش کی, اس لیے میں اسے لے کر کے گئی تھی. کہنے لگا کہ اچھا. آگے بڑھا, بیوی سے کہتا ہے کہ تو بہت پیار کرتی ہے نا اہل بیت سے, بہت باتیں کرتی ہے اہل بیت کی. کہنے لگی بالکل, میں بہت محبت کرتی ہوں اہل بیت سے. کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک تھا جسے میسم کہا جاتا تھا, اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی ذکر علی بیان کرنے کی وجہ سے. تو بھی اگر ویسی چاہنے والی تو زبان باہر نکال, میں تیری زبان کاٹ دوں. عورت نے فوراً زبان باہر نکالی, اس نے تلوار سے کاٹ دی. زبان کا کٹا ہوا ٹکڑا زمین پر گر کر تڑپنے لگا. اپنے بیٹے کی طرف مڑا اور کہتا ہے تو عباس کی شبیہ بنا تھا نا, میں نے سنا ہے کہ عباس کے تو بازو کاٹے گئے تھے. اپنا ہاتھ آگے بڑھا. اس جوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, اس ظالم نے تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اس ظالم نے دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا. اس جوان نے اپنے کٹے ہوئے ایک ہاتھ کو اٹھایا, ایک ہاتھ کاٹا تھا, ہاتھ کو اٹھایا اور لے کر کے باہر نکل گیا. اب سنیے گا معجزہ عباس کا. یہ دونوں کہاں جائیں؟ جو شہر کا امام بارگاہ تھا وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. بیٹے کو ممبر کے پیچھے اس عورت نے لٹا دیا, بے ہوش ہو گیا بیٹا. ماں زبان کٹی ہوئی ہے, کٹی ہوئی زبان کا ٹکڑا لیے ہوئے ہے, بیٹھی ہوئی ہے, خون بہہ رہا ہے اور دل میں دعا کر رہی ہے جناب سیدہ آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہی ہیں, جناب سیدہ آپ ہی کی مدد ہمیں سہارا دے سکتی ہے. دعا مانگتے مانگتے اسے نیند آ گئی. اس نے دیکھا کہ چند بیبیاں امام بارگاہ میں آئی ہیں اور ایک بیوی ہیں جو فرماتی ہیں میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں, اپنا منہ کھول. انہوں نے اس کے ہاتھ سے ٹکڑا لیا کٹی ہوئی زبان کا اور اس کی زبان پر رکھا اور فرمایا جا تجھے شفا مل گئی. اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا زبان بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, نہ کوئی درد تھا اور نہ ہی کوئی زخم کا نشان تھا. کہنے لگی میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ وہ بیوی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بیویاں اور ہیں جو نقاب پوش ہیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں. میں نے ان سے عرض کیا بی بی آپ نے مجھے تو شفا عطا فرما دی, میرا بیٹا بھی اس منبر کے پیچھے بے ہوش پڑا ہے, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, آپ اسے بھی شفا دے دیجئے. شہزادی فرماتی ہیں تو پریشان کیوں ہوتی ہے, جس کے لیے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے اسے شفا دے دی ہے. اللہ اکبر, شفا دے دی ہے. جیسے ہی ایک آیت دوڑتی ہوئی پیچھے آئی, منبر کے پیچھے آ کر کے دیکھا تو بیٹا بیٹھا ہوا تھا, ہاتھ جڑا ہوا تھا. اب یہ پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ کیسے جڑا؟ کہنے لگا اب وہ بیویاں نظروں سے غائب ہو چکی تھیں. یہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان آئے اور آنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھ اور تجھے شفا ملے گی. کہتا ہے جیسے ہی میں نے رکھا میرا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا, میرے ہاتھوں میں پھر زندگی آ گئی تھی, میرا ہاتھ بالکل شفا یاب ہو چکا تھا. جب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے ہاتھ کو شفا دی ہے, میں نہیں جانتا آپ کون ہیں, بس آپ اتنی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں. تو وہ فرماتے ہیں تو میرے ہاتھوں کو نہیں چوم سکتا اس لیے کہ میرے ہاتھ کربلا میں کاٹ دیے گئے, میرے ہاتھ کربلا میں کاٹ دیے گئے ہیں. ہاں عزاداروں میں غم کے بیان پر آ گیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت جنہوں نے بڑے بڑے دکھ سہے ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی, اس دنیا میں تشریف لائے, مولا امیر المومنین علیہ السلام گھر کے باہر کہیں گئے ہوئے تھے. جب مولا تشریف لائے بتایا گیا کہ بی بی ام البنین سے آپ کے پہلے فرزند اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. بڑے خوش ہوئے امیر المومنین.
دعا کی تھی نا عباس کے لیے، دعا قبول ہوئی ہے، علی کی دعا اور قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے تو صدقے میں دوسروں کی قبول ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ امیر المومنین آئے، فرماتے لاؤ میرے لال کو میرے ہاتھوں پہ دو۔ اپنے ہاتھوں میں لیا، ام البنین کے سامنے عباس کے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ بی بی ام البنین حیران ہو کر کے سوال کرتی ہیں، یا امیر المومنین، جو بھی بچے دنیا میں آتے ہیں جب آپ کی گود میں دیے جاتے ہیں تو آپ ان کے ماتھے کو چومتے ہیں، ان کے رخساروں کو چومتے ہیں، بچوں کے رخساروں کو چومتے ہیں، یہ کیا بات ہے، آپ نے میرے بچے کے شانوں کے چوما ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے ام البنین، یہ کہہ کر مولا رونے لگے اور فرماتے ہیں ایک دن میرے عباس کے بازوؤں کو نصرت حسین میں کاٹا جائے گا، جب میرا عباس پانی لینے کے لیے فرات پر جائے گا میرے عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب سوچئے تو صحیح، عباس کے اندر کیا ادب تھا حسین کا۔ عزادارو، جب عباس حسین کے سامنے بیٹھتے تھے نا تو ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے انسان تشہد میں بیٹھتا ہے، اس طریقے سے ادب سے بیٹھتے تھے، جب تک حسین کی اجازت نہ ہو تب تک کلام نہیں کرتے تھے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے یہ عباس عاشور کے دن ایک گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، زرہ پہنے ہوئے ہیں، جو لوہے کی زرہ ہوتی تھی تلواروں سے بچنے کے لیے لوگ پہنتے تھے، وہ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ اچانک سامنے زہیر آ گئے، حضرت زہیر نے آ کر کے ایک بات کہی اور کہا کہ اے عباس، آپ کو پتہ ہے آپ کو آپ کے بابا علی نے اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ اسی کربلا کے لیے مانگا تھا۔ جیسے یہ جملہ کہا، امام جناب عباس فرماتے ہیں اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر کیا تم مجھے جوش شجاعت دلاتے ہو؟ ذرا کل عاشور کا دن تو ہونے دو، میرا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، اس کے بعد دکھاؤں گا کہ حیدر کرار کیسے جنگ کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر عباس نے انگڑائی لی، ذرا ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ہاں عزادارو، اتنے بہادر ہیں عباس، اتنے جری ہیں عباس کہ عباس کو غازی کہا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، روایتوں میں لکھا ہے کہ عاشور کا دن آیا، یہ عباس مولا حسین کی خدمت میں بار بار آتے ہیں، مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، حسین اجازت نہیں دیتے، مولا اجازت دیجئے، حسین اجازت نہیں دیتے۔ ہاں عزادارو، روایتوں میں لکھا ہے کہ عباس ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے، سر کو جھکا کر بیٹھے تھے، ایک خیمے سے آواز آئی پھوپھی اماں میں بڑی پیاسی ہوں۔ جیسے ہی یہ آواز سنی نا، عباس اٹھے، خیمے میں آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا اور ایک جملہ فرمایا، سکینہ پیاسی ہو نا؟ سکینہ کہتی ہاں چچا پیاس لگی ہے۔ فرماتے جاؤ اپنا مشکیزہ لے کر کے آؤ۔ ہاں عزادارو، عباس کا ایک ٹائٹل ہے ابو القربہ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مشک والا۔ ہاں عزادارو، اب سکینہ گئی، مشک لے کر کے آئی، لا کر چچا کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے، جیسے ہی دینا چاہتی ہیں، مشکیزہ دینا چاہتی ہے، عباس نے جھک کر سکینہ کو گود میں اٹھایا اور لے کر مولا حسین کی خدمت میں آئے۔ حسین اور زینب باتیں کر رہے تھے، جیسے ہی عباس کو آتا ہوا دیکھا، سکینہ کو گود میں دیکھا، سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ دیکھا، حسین نے سر جھکایا اور ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزادارو، زینب تڑپ گئی، زینب سمجھ گئی۔ ہاں عزادارو، عباس قریب آئے اور آ کر کے عرض کرتے، مولا اب تو اجازت ملے گی نا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں عباس جاؤ اور بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اور پھر سکینہ سے ایک جملہ کہا، فرماتے سکینہ ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، جب شام غریبہ میں شمر تماچے مارے گا تب چچا کو بہت یاد کرو گی اور کہو گی کاش میں چچا کو پانی لینے نہ بھیجتی تو میرا چچا مارا نہ جاتا، میرا بابا مارا نہ جاتا، میرا اصغر مارا نہ جاتا۔ ہاں عزادارو، عباس علم میں مشکیزے کو باندھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، فرات کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں عزادارو، ادھر عباس چلے، ادھر سکینہ بچوں کے پاس آئی، بچوں سے فرماتی اپنے کوزے اٹھا لو، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، پانی لے کر ابھی آتا ہوگا۔ ہاں عزادارو، عباس جیسے ہی فرات کے قریب پہنچے، جو پہرے لگے ہوئے تھے، لوگ کھڑے ہوئے تھے، سپاہی جو فرات کو گھیرے کھڑے تھے، سب ڈر کے دور بھاگ گئے۔ عباس فرات میں اپنے گھوڑے کو داخل کرتے ہیں، مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں۔ ہاں عزادارو،
مشکیزہ بھر گیا نا، عباس نے پانی اپنے چلو میں لیا، بابا کی علی کی وصیت یاد آئی۔ 21 رمضان کو علی نے کہا تھا یا عباس لا تشرب الماء حتی یشرب اطفال الحسین، اے عباس عاشور کے دن پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لے۔ پانی میں تصویر سکینہ نظر آئی ہوگی۔ عباس نے پانی واپس ڈال دیا، عباس اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں عمر ابن سعد نے آواز دی کہ حسین کے خیمے میں پانی نہ جانے پائے۔ آزادارو ایک ظالم نے چھپ کر کے عباس پہ وار کیا، دائنا بازو کٹ کے زمین پر گرا۔ ایک عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالا، علم ڈگمگایا۔ خیمے کے دروازے پر سکینہ بچوں کے ساتھ کھڑی تھی، سکینہ کا دل دھڑکا۔ عباس نے دوسرے ہاتھ میں علم کو سنبھالا، پھر سکینہ کی امید بن گئی، ہاں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک اور حملہ ہوا، عباس کا بایاں بازو بھی کٹ کے گر گیا۔ آزادارو علم پھر جھکا، اب سکینہ کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے ادھر مشکیزہ علم کے ساتھ زمین پر آ رہا ہے، عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، سکینہ کی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک تیر چلا جو مشکیزے میں لگا، عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس موڑ لیا فرات کی جانب کہ اب خیمے میں جا کر کیا کروں گا، پانی تو بہہ گیا ہے، سکینہ کے سامنے کس طرح جاؤں گا۔ آزادارو ایک تیر اور لگا، عباس کی آنکھ میں لگا۔ آپ سوچئے تو صحیح، ابھی آپ رو رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو ہے نا، مجلس ختم ہوگی آنسو پوچھیں گے، آنکھوں سے آنسو صاف کر لیں گے۔ وہاں آزادارو ذرا سوچئے تو صحیح، عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، کتنا تڑپ رہے ہوں گے عباس۔ انسان تیر کو ہاتھ سے نکالتا ہے، ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، عباس تیر کیسے نکالے؟ ارے عباس نے سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنوں میں دبا دیا، اور جب سر اٹھانا چاہتے تھے ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، ایک بھاری لوہا مارا، عباس تڑپ کر زمین پر آ گئے۔ آواز دی مولا حسین مدد کو آئیے۔ آزادارو حسین چلے، حسین چلے، سکینہ ابھی بھی درے خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے، حسین چلے۔ آزادارو عباس کا ایک بازو نظر آیا، بازو کو اٹھا لیا۔ آزادارو پھر اور آگے بڑھے، دوسرا بازو نظر آیا، اس بازو کو بھی اٹھایا، اکبر ساتھ ساتھ ہے۔ آزادارو عباس کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آزادارو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ حسین بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، جیسے ہی گود میں رکھا عباس نے سر کو ہٹا لیا۔ مولا فرماتے عباس سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ عباس کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے جب رسول اللہ دنیا سے گئے تھے ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا، جب بابا علی دنیا سے جا رہے تھے ان کا سر مولا حسن کی گود میں تھا، جب مولا حسن دنیا سے گئے ان کا سر آپ کی گود میں تھا، جب میں جا رہا ہوں میرا سر آپ کی گود میں ہے۔ ارے جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ ایک آواز آئی، عباس گھبراؤ نہیں، یہ دکھیا ماں فاطمہ آئے گی، میری گود ہوگی، حسین کا سوکھا گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ آزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے حسین اٹھے، عباس نے وصیت کی تھی نا کہ مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ حسین اٹھے اور حسین علم لے کر کے اٹھے۔ آزادارو حسین جا رہے ہیں، سکینہ دیکھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی حسین کے ہاتھوں میں علم دیکھا سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹ گیا، بچوں کے ہاتھ سے کوزے چھوٹ گئے، سکینہ زمین پر بیٹھ گئی، بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین آواز دیتے سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا، اپنے بازو کا
بٹھا کر فرات پر سو گیا۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ قید خانہ شام سے رہا ہوا اور واپس مدینے آیا، بشیر نے ہاتھ میں علم تھا، آواز دے رہا تھا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، جو مدینے کی شان حسین تھا وہ کربلا میں مارا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی بشیر نے یہ اعلان کیا مدینے کے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلنے لگے۔ عزادارو، ایک دروازہ اور کھلا، یہ ام البنین کے گھر کا دروازہ تھا۔ ام البنین اپنے پوتے کے ساتھ، عباس کے بیٹے کے ساتھ گھر سے باہر آئی۔ عباس کے بیٹے نے دیکھا اور ایک سوال کیا، بشیر تیرے ہاتھ میں میرے بابا کا علم کہاں سے آ گیا؟ عزادارو، بشیر کہتا ہے اے شہزادے تیرا بابا مارا گیا۔ ام البنین تڑپ کر کہتی ہے اے بشیر، بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا نام بشیر ہے۔ اے بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا عباس مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ ارے میرا عباس کیسے مارا جائے گا؟ کہتا ہے بی بی آپ کے عباس کے دونوں بازو کاٹے گئے، آپ کے عباس کو تیر مارے گئے۔ عزادارو، جب بی بی سنتی ہے تو تڑپ کر کہتی ہے بشیر بس اتنا بتا دے، جب میرا عباس زمین پر آیا تو پہلے چہرہ زمین پر لگا تھا یا سینہ زمین پر لگا تھا؟ کہتا ہے بی بی چہرے پر بھی تیر تھے، سینے پر بھی تیر تھے۔ بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی، سینے کے بل زمین پر آیا تب بھی بڑی مصیبت ہے، چہرے کے بل زمین پر آیا تب بھی بڑی مصیبت ہے۔ یہ کہہ کر ام البنین جنت البقیع میں آئی، فاطمہ کی قبر پر پہنچی، اپنا ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، بی بی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرا عباس مارا گیا، فریاد لائی ہوں کربلا میں آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادر چھین لی گئی۔ واہ محمد، واہ غربتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ عباس 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ درال یہ پہنے پہ ستمگار کھڑا ہے، درال یہ پہنے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ
ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ ہاشم کے قمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، ہاشم کے قمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، وہ شمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے، وہ شمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے،
حق ہے زمانہ تجھے روئے حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ہائے میرے عباس ہائے میرے عباس ہائے میرے عباس ہائے میرے عباس جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضر میرے داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضر عالم خان کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا حاضر میرے داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضر ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا حاضر میرے داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضر دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا حاضر میرے داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضر آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم عرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا حاضر میرے داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا حاضر کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا حاضر
میرے داں سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی اتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی میرے داں سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی اس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی میرے داں سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاشا کا سر آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی میرے داں سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على